السلام علیکم۔ محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ پروگرام کا آغاز امام مہدی کے نسب سے کرتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ 7 برس تک زمین پر حکومت کریں گے۔ ناظرین، حضرت مہدی کا نام محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا لقب ہے بمعنی ہدایت یافتہ۔ حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جن میں مسلم ممالک کی اقتصادی ناکہ بندی، بحری ناکہ بندی جیسی علامات شامل ہیں، جن کا بیان آگے آئے گا۔ ایسے ہی کچھ نشانیاں آپ نے دجال کے بارے میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے، مگر یہ کہ وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے، اور دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ یہاں 7ویں احادیث کی روشنی میں دجال کی طاقت کا مختصراً ذکر کرنا مناسب رہے گا، جس کی تفصیل آگے مختلف احادیث میں آتی رہے گی، جیسے کہ دجال اندھوں اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دے گا، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، زندہ کو مار کر پھر زندہ کرے گا، اس کے حکم سے بادل بارش برسائیں گے، نہر کو حکم کرے گا رک جا تو وہ رک جائے گی، اور چلنے کا حکم دے گا تو وہ چل پڑے گی، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے مویشی مر جائیں گے، کھیتی باڑی کو تباہ کر دے گا، ان کو پانی کے ذخائر سے محروم کر دے گا، اس کے قبضے میں کھانے اور پانی کے ذخائر ہوں گے، ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں جنت ہوگی، اور زمین میں زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہوگی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو دجال کے ساتھ ہوں گی، اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ایک میں سفید پانی نظر آئے گا اور دوسری میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اگر تم میں سے کوئی اسے پالے تو وہ اس نہر میں آئے جو آگ نظر آ رہی ہے اور اس میں غوطہ لگا کے سر نکالے اور پھر پانی پیے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور بے شک دجال پھوٹی ہوئی آنکھ والا ہوگا جس پر موٹا چھلکا ہوگا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ سکے گا۔ چونکہ دجال کی صفت ہی دھوکہ دینا ہے، اس لیے اس کے ساتھ موجود ہر چیز ایک دھوکہ ہی ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ میں غوطہ لگائے، کیونکہ وہ اصل میں جنت ہوگی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام مہدی اور دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ ساتھی بھول گئے ہیں یا ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنے کا ذکر نہیں چھوڑا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہو اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر فتنے کی نشاندہی فرما دی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک قلعے پر آئے اور فرمایا، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں، یعنی کہ فتنے اس طرح پے در پے وارد ہوں گے جیسے بارش آتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں خود ہی اس کی وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں ایسے ہیں جیسے کسی لڑی میں موتی پروئے ہوئے ہوں، اور وہ لڑی ٹوٹ جائے تو موتی پے در پے گرتے چلے جاتے ہیں، یعنی جس طرح لڑی ٹوٹ جانے سے موتی ایک ایک کر کے سارے بہت تیزی سے گرتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح قیامت کی نشانیاں ایک کے بعد ایک اوپر تلے آتی جائیں گی۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب دنیا میں مصیبتوں اور فتنوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ کیا یہ حدیث آج ہر بحرف سچ ثابت نہیں ہو گئی؟ یقیناً آج وہ دن آ چکا ہے۔ ہر طرف فتنوں اور آزمائشوں کا دورہ ہے، کسی گھر میں سکون نہیں، یہاں تک کہ ہماری مساجد بھی ان سے محفوظ نہیں۔ ایک مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا کہ دوسری مصیبت حملہ آور ہو جاتی ہے، ایک پریشانی دور نہیں ہوتی کہ دوسری اس سے بڑی پریشانی گھیر لیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب صرف مخصوص لوگوں کو یعنی جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، رشتہ داری توڑ دی جائے گی، جھوٹی
گواہی دی جائے گی، حق کو چھپایا جائے گا اور قلم کا ظہور ہوگا، یعنی نشر و اشاعت عام ہوگی۔ یہاں قلم کی اشاعت سے مراد ہے کہ لکھنے والوں کی بھرمار ہوگی۔ اب لکھنے والوں میں کتابوں کے مصنف ہوں یا اخبار کے، آج کے دور میں یہ نہ صرف یہ بلکہ دیگر نشانیاں بھی پوری طرح صادق آتی ہیں اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ نے فتنوں کو بیان فرمایا اور تفصیل سے بیان فرمایا، یہاں تک کہ اخلاص کے فتنے کو بیان فرمایا۔ کسی نے پوچھا یہ اخلاص کا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فتنہ فرار، مال اور گھر بار کے لٹ جانے کا ہوگا، پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ ہوگا۔ اس کا دھواں ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں، بلا شبہ میرے اولیاء تو متقین ہیں۔ پھر لوگ ایک نااہل کی حکومت پر متفق ہو جائیں گے، پھر تاریکی کا فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ امت کا کوئی فرد اس سے نہیں بچے گا۔ جب بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ 2 خیموں میں بٹ جائیں گے۔ فتنہ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ وہ فتنہ عرصہ دراز تک قائم رہے گا اور اس کے اثرات امت کے لوگوں کو بہت طویل عرصے تک مختلف آفات اور پریشانیوں میں مبتلا رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فتنہ اخلاص کی نوعیت کیا ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ فتنہ حرب و حرب اور اسراء کی صورت میں ہوگا۔ حرب و حرب کے معنی تو اوپر ترجمے میں واضح کیے جا چکے ہیں، یعنی باہمی عداوت، دشمنی، بغض و نفرت، ایک دوسرے سے دور بھاگنا اور کسی کا مال لوٹنا۔ اور صراع کے معنی ہے کہ وہ فتنہ اندر ہی اندر اسلام کی بیخ کنی کرے گا، یعنی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ظاہر میں اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردی کا دعویٰ کریں گے، مگر باطن میں اسلام اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی چاہیں گے، اور اپنی اس ناپاک خواہش کی تکمیل کے لیے طرح طرح کی سازشوں کے جال پھیلا کر مسلمانوں کو فتنہ و فساد میں مبتلا کریں گے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ باجماعت نمازوں کے لیے مساجد میں اکٹھے ہوں گے، لیکن ان میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو سٹیج کی طرح مزین نہیں کریں گے۔ ہر گزرنے والا زمانہ آنے والے زمانے سے بہتر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی خدمت میں کچھ لوگوں نے حجاج بن یوسف کے مظالم کا شکوہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں پر جو بھی زمانہ آتا ہے اس کے بعد والا زمانہ اس سے بھی برا ہوتا ہے، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ یہ معاملہ بھی یوں ہی ہے کہ آج آنے والا ہر دن معاشی، معاشرتی اور سیاسی مشکلات میں اضافے کا باعث ہے۔ موجودہ حکمرانوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ اس سے پچھلے دور کو اچھا کہتے ہیں۔ سوچئے ذرا، کیا یہ سب اتفاقات ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقبل میں ایسے حکمران ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، سو جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کی وہ ہم میں سے نہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں، اور وہ حوض کوثر پر میرے قریب نہیں آ سکیں گے۔ اور جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کی تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ جلد میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ اب دیکھیں کہ جھوٹ کی تصدیق کرنا اور ظلم کی مدد کرنا اس جمہوری نظام میں عام سی بات ہے۔ جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اندھا بہرا ہو کے اس کے تمام فیصلوں کی حمایت کرتا ہے۔